السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً اما بعد، محترم سامعین و ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث پیش خدمت ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی، میرے دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ لا تشرب الخمر فإنها مفتاح کل شر، کہ کبھی شراب مت پینا کیونکہ یہ تمام برائیوں کی چابی کنجی ہے، جڑ ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3371 3371۔ اس حدیث مبارک میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی برائی، گناہ کبیرہ سے امت کو، سماج کے لوگوں کو، انسانیت کو بچانے کا پیغام دیا ہے، اور وہ ہے نشہ خوری، شراب نوشی کی لت۔ یہ ایک بہت بڑی بری عادت ہے جسے شریعت نے ام الخبائث کہا ہے۔ تمام خبیث اور بری چیزوں کی، گندگیوں کی جڑ ہے، اصل ہے، اور یہیں سے برائیاں جنم لیتی۔ شراب پینے والا پھر وہ غلط کام کرتا ہے، فحش کام کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، قتل و خوریزی پہ آمادہ ہو جاتا ہے، گالی گلوچ بکتا ہے۔ تو اس طرح سے تمام برائیوں کا یہ سب سے پہلا چور دروازہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو مکمل طور پر بالتدریج قرآن میں اس کی حرمت کے نزول کے بعد حرام قرار دے دیا، اور مدینہ میں اعلان عام ہو گیا کہ الا ان الخمر قد حرمت، اب شراب کو حرام کیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام جو اس سے پہلے حلال ہونے کی صورت میں، حرمت کا حکم نہ آنے کی صورت میں شراب پیتے تھے، ان لوگوں نے مٹکے مدینہ کی گلیوں میں پھوڑ دیے، اڈیل دیے، اپنے گھروں کے اندر جو برتن تھے سب کو توڑ دیے، اور اس طریقے سے قیامت کی صبح تک کے لیے شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ عربی زبان میں الخمر، شراب، ہر اس چیز کو کہتے ہیں کل ما خامر العقل، جو عقل پر پردہ ڈال دے، فتور پیدا کر دے، نشہ پیدا کر دے، مدہوشی کی ایسی حالت میں انسان کو ڈال دے کہ وہ اچھے برے کی تمیز نہ کر سکے، سچ اور جھوٹ کی تمیز نہ کر سکے، ماں بہن کی تمیز نہ کر سکے۔ اسی لیے شراب میں ہر وہ چیز داخل ہے جو انسانی عقل کو پردے میں ڈال دیتی ہے، نشے میں ڈال دیتی ہے، اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشے میں ڈال دیتی ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ ایک باٹل شراب بھی حرام ہے اور ایک قطرہ شراب بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے شراب کی طرح سے وہ تمام چیزیں جو بندے کو نشے کے اندر مبتلا کر دیتی ہیں، سکر کا، فتور کا ذریعہ بنتی ہیں، چاہے وہ ڈرگس ہوں، چاہے اس کی گولیاں ہوں، چاہے پاؤڈر ہوں، چاہے انجیکشن ہوں، چاہے گھروں میں بنائے جائیں، چاہے پان پٹیوں سے خریدے جائیں، چاہے افیم، چرس اور بھانگ کی شکل میں ہوں، چاہے جس شکل میں ہوں، اس کی تھوڑی مقدار، اس کی زیادہ مقدار بھی شرعی طور پر حرام ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے فائدے کے لیے سماج کو اور سماج کے لوگوں کو بری عادتوں سے بچانے کے لیے، ان کی صحت اور
بدن کی عافیت اور تندرستی کی رعایت کرتے ہوئے اسے حرام قرار دے دیا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ شراب کی وجہ سے کتنے کڈنی فیلئر ہمارے اور آپ کے سماج میں گرد و پیش میں پائے جا رہے ہیں، کتنی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، کتنے لوگ شراب پینے کی وجہ سے ہر سال موت کے شکار ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں، کتنے کے گھر کنگال ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ شراب پینے کی وجہ سے جیل کی کال کوٹھریوں کے اندر سلاخوں کے پیچھے بند ہیں۔ تو شریعت کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم، یہ ہمارے اور آپ کے لیے، پورے سماج کے لیے سائنٹیفک اعتبار سے بھی بہت پرفیکٹ ہے، طبی اعتبار سے بھی بہت پرفیکٹ ہے، ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے اور ہر مکان کے لیے مناسب ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ شراب نوشی کی عادت سے پرہیز کریں، نشہ خوری کی عادت سے پرہیز کریں، اپنے سماج کو اس سے بچائیں، اپنے معصوم بچوں کو اس سے بچائیں، نوجوانوں کو اس سے بچائیں، اور اس بری لت اور عادت میں مبتلا ہونے سے اپنے پورے سماج کو پاک کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک توفیق دے اور شراب نشہ خوری کی بری عادت سے ہماری نسلوں کو، ہمارے نوجوان بچوں کو محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔